توشہ خانہ 2 کیس عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا، 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانے بھی عائد۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمن شاہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ تاہم عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء میں سے کوئی بھی عدالت نہیں پہنچا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو پی پی سی دفعہ 409 کے تحت 7 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور دونوں کو مجموعی طور پر 17 سال سزا سنائی گئی۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ یاد رہے کہ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 27 دن تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ سے نیب ترامیم بحالی فیصلے کے بعد 9 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس ایف آئی اے اینٹی کرپشن عدالت کو منتقل ہوا۔ ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 کیس میں اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 اور پی پی سی کی دفعہ 409 شامل کی۔ 16 دسمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے 16 ستمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ 24 اکتوبر 2024 کو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر 2024 کو بانی پی ٹی آئی کی بھی ضمانت منظور کی، جبکہ 12 دسمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ یہ ابتدا، انتہا اور قیامت باقی۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں، فیصل وافدہ۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ ایکس سابق ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ اللہ رحم کرے، جیسے کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے، کان سے بہرے اور آنکھ سے اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ میں کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی اور اسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رکا اور جن کے بلبوتے پر تھا، سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اب بغیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کے ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائی اور اس کو آگ میں دھکیل دیا، ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ بھتہ خوری میں ملوث بیرون ملک موجود ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکومت سندھ کا وفاق کو خط۔ کراچی میں بلڈرز اور تاجروں کی شکایات کے بعد بھتہ خوروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک بھتہ خوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی ایس آئی یو ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ بھتہ خوروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سال اب تک 50 سے زائد بھتہ خوروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ کم و بیش 117 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح بھی ایک بھتہ خور مقابلے میں مارا گیا، جس کے موبائل فون سے مختلف تاجروں کے نہ صرف فون نمبر ملے بلکہ وہ ڈیٹا بھی ریکور کیا گیا ہے جس میں اس نے بھتہ طلب کیا تھا۔ ڈاکٹر عمران نے مزید کہا کہ بلڈرز کی نمائندہ تنظیم آباد نے جن 10 کیسز کا ذکر کیا ہے، ان میں سے صرف 3 واقعات کے مقدمات درج کرائے گئے، جبکہ 5 کے بارے میں کبھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ 2 کیسز چند روز قبل ہی پیش آئے جن پر کام شروع کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اراکین پارلیمنٹ کو اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن نے اراکین پارلیمنٹ کو اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق تمام اراکین کے مالی سال 2024 اور 25 کے گوشوارے جمع کرانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ گوشوارے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات سمیت جمع کرانا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت گوشوارے مقررہ فارم بی پر جمع کروانا لازم ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے نام 1 جنوری کو شائع کیے جائیں گے۔ 15 جنوری تک گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع ہونے تک معطل اراکین پارلیمنٹ یا اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ اس کے علاوہ غلط معلومات فراہم کرنے والے اراکین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ غلط بیانی ثابت ہونے پر 120 دن کے اندر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فارم بھی الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اور متعلقہ دفاتر سے مفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کا سسٹم داخل، بادل کب برسیں گے؟ برف باری کہاں ہوگی؟ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش برسانے والا سسٹم داخل ہو گیا ہے۔ تاہم سسٹم کمزور ہونے کے باعث آج کا دن بادل چھانے اور دھند و فوگ کی صورتحال میں گزرنے کا امکان ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے بتایا ہے کہ کل لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں خشک موسم کے باعث پھیلنے والی بیماریوں جیسے نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار سے شہریوں کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق صوبے کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری بھی متوقع ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات اور پوٹوہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ 20 سے 21 دسمبر کے دوران لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب، فیصل آباد، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، گجرات، سیالکوٹ، جنگ اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ہلکی بارش متوقع ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کھاٹیا نے بتایا کہ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی آئے گی۔ انہوں نے شہریوں کو اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک کے استعمال اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت کی۔ بگ بیش لیگ کی تاریخ میں نئے ریکارڈز رقم ہو گئے۔ آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں برسبن ہیٹ اور پرتھ اسکارچرز کے میچ کے دوران کئی نئے ریکارڈز قائم ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق برسبن ہیٹ نے پرتھ اسکارچرز کو 8 وکٹ سے مات دی اور ریکارڈ بنا لیا۔ برسبن ہیٹ نے ٹاس جیت کر پرتھ اسکارچرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو ان کا یہ فیصلہ غلط لگنے لگا اور شکست یقینی نظر آنے لگی۔ پرتھ اسکارچرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 297 رنز کا پہلا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ فن ایلن نے 69 اور کوپر کونولی نے 77 رنز کی اننگز کی۔ جواب میں برسبن ہیٹ نے 258 رنز کا ہدف میچ کے آخری اوور کے 5ویں گیند پر صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ یہ بگ بیش لیگ کی تاریخ میں حاصل کیا جانے والا سب سے بڑا ہدف ہے، جبکہ مجموعی طور پر T20 میں تیسرا بڑا ہدف ہے۔ جیک ولڈر مت 110 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے، جبکہ میٹ رشنا نے 120 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک اننگز میں 2 سینچریاں بن گئی۔ دونوں کھلاڑیوں نے بگ بیش لیگ کی تاریخ کی سب سے بڑی 212 رنز کی شراکت بھی قائم کی۔